أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعت افضل من صلاة الفرد ب27 درجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اکیلا نماز پڑھے ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو پھر اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یار ٹائم وہی لگ رہا ہے، اکیلے پڑھو تو بھی وہی ٹائم لگے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو تو بھی وہی ٹائم لگے گا۔ اگر کسی کو ایسا بولو کہ بھائی آپ اگر یعنی کام کاج کے لیے اگر وہی کام جو ٹائم دیتے ہو اس کام کے لیے اگر یہ کام اس انداز سے کرو گے تو آپ کو 1000 روپے بڑھا کر دوں گا، تو کون اس کے اندر سستی کرے گا؟ جب پیسہ کمانے کے لیے بہت بڑی فکر ہوتی ہے تو پھر ثواب کمانے کے لیے کیوں نہیں؟ ہمارے ایسے مدرسوں کے اندر طلباء ہوتے ہیں، کچھ سستی بھی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا کہ بھائی آج بتاؤ فجر کی نماز کس کس طالب علم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی؟ تو 1-2 بچے کھڑے ہو گئے، کیوں نہیں پڑھی؟ کوئی نہ کوئی وجہ بتائی کہ بھائی لیٹرن کی طرف رش لگا ہوا تھا اور نہیں پہنچ سکا، یا آنکھ دیر سے کھلی۔ تو میں نے بولا یار جماعت کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور جماعت چھوڑنے پر بہت بڑا گناہ بھی ہے، کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اذان کا ٹائم ہو، نماز کا ٹائم ہو تو کسی اور کو نماز پر کھڑا کروں کہ وہ پڑھائے، میں جوانوں کی جماعت کو لے کر کے آگ لے کر کے اور لوگوں کی طرف چلا جاؤں، جا کر کے ان کے گھروں کو جلا دوں جو گھر میں بیٹھے ہیں نماز کے لیے نہیں آئے۔ اتنی سخت پیغمبر کریم کی ناراضگی، یعنی جلانے کے لیے تیار ہیں۔ جو رحمت للعالمین ہے وہ آگ لگانے کی بات فرما رہے ہیں، یعنی اتنی سختی۔ تو میں نے ان سے مشورہ کیا کہ اس کا ابھی کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ تو کسی نے بولا کہ اسی کو سزا دینی چاہیے، اٹھک بیٹھک کرائیں، کھڑا کریں، یہ کریں یہ کریں۔ کسی نے بولا اس کے اوپر ایک نماز جو جماعت کے ساتھ نہ پڑھے اس کے اوپر 500 روپیہ جرمانہ، کسی نے بولا 200 روپیہ جرمانہ۔ میں نے بولا واقعی لگانا ہے، یہ صرف باتیں نہیں کر رہا۔ تو سب نے طے کیا کہ 200 روپیہ جرمانہ ہوگا۔ تو خیر ان کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ ابھی آج کے بعد اگر کسی نے بھی جماعت کے ساتھ نماز چھوڑی تو اس کے اوپر 200 روپیہ ایک نماز کا جرمانہ ہوگا۔ یہ حکمتاً سیاستاً فیصلہ کیا، ورنہ شرعی لحاظ سے مالی پیسے کا جرمانہ لینا جائز نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے میں نے پھر سوچا ہے کہ وہ فی الحال جمع کریں گے، ایک تو انشاءاللہ ڈریں گے نماز چھوڑیں گے ہی نہیں، اگر چھوڑی بھی تو پھر ان کو یقین ہوگا بھائی 200 روپے دینے ہوں گے، اور اگر 200 1-2 مرتبہ دے دیا تو پھر آئندہ ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے۔ طلباء بیچارے ویسے ہی غریب ہوتے ہیں، مسافر لوگ، ان بیچاروں کے پاس اتنا خرچہ تو نہیں ہوتا کہ اپنا گزارا کر سکیں، اسی لیے کپڑے بھی ان کو مدرسے والے دیتے ہیں، دوائی بھی مدرسے والے دیتے ہیں، کھانا بھی مدرسے والے دیتے ہیں، یہاں تک کتابیں پڑھتے ہیں وہ بھی مدرسے والے دیتے ہیں۔ ان کے لیے 200 روپے دینا کوئی آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ تو خیر میں نے یہ سوچا کہ جب یہ پیسے کو جمع بھی کر لیے پھر کسی موقع پر ان کو واپس کر دوں گا، لیکن ان کو بتایا نہیں ہے۔ تو آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی معاملہ کر دیں کہ بیٹا اگر تو نے نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دی تو آپ کو 1 دن کی خرچی نہیں ملے گی، یا پھر آپ کے اوپر جرمانہ ہو جائے گا، اتنا پیسہ آپ کو دینے پڑیں گے، پھر خرچی میں سے تھوڑے تھوڑے نکال کر کے دو، یا جو بھی حکمت، جو طریقہ پیار کا، لاڈ کا، سختی کا یا مار پیٹ کا، کسی بھی طریقے سے آپ ان کو نمازی بنا سکتے ہیں جماعت کے ساتھ تو بنانے کی کوشش کریں، اس کو چھوڑ نہ دیں۔ بھائی نہیں مانتا کیا کروں؟ بھائی یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اگر دوائی نہیں کھائے تو زبردستی کھلاتے ہو، نماز نہ پڑھے تو اس کا احساس نہیں ہے، فائدہ۔
جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور ثواب ہی کی نیت سے پڑھتا ہے تو معمولی سی بات ہے کہ گھر میں نہ پڑھے، مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ پڑھ لے، نہ اس میں تکلیف ہے نہ کوئی مشقت، اور اتنا بڑا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو کون شخص ہوگا جس کو 1 روپے کے 27 یا 28 روپے ملتے ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دے؟ مگر دین کی چیزوں میں اتنے بڑے نفع سے بھی بے توجہی کی جاتی، آخر کیوں؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔